जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ऐनी तरमीम का वावेला जो था वो अब ख़त्म हो गया। जो हुकूमत चाहती थी वही हो गया। जो ये जितने भी चोर डकैत जो मिले हुए थे, मैंडेट चोर जो है, जो चाहते थे वही इन्होंने कर लिया। मुल्क के ऊपर पहले कंट्रोल किया, फिर अदलिया के ऊपर भी माशाल्लाह से आज कंट्रोल पूरा कर लिया है। अगर इस ऐनी तरमीम को मैं सादा सादा अल्फाज में बयान करूँ, जो मतलब बिल्कुल ही सादा अल्फाजों में, कि जैसे कोई हमारे बात करता ना, हमारे जो गांव के, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के, यानी जो सरायकी पट्टी की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ जो एमएनए या एमपीए बनता है ना, तो सबसे पहले वो एसएचओ चेंज करता है। कि जो एसएचओ है वो, अगर वो हम मतलब कोई भी बदमाशी करेंगे तो एसएचओ को फ़ोन करेंगे, भाई ये बंदा हमारा है, ये फैसला हमारे हक में सुनाना, एफआईआर किसी के ऊपर नहीं करना, आवाम को तंग करना। तो यूं समझ लें कि एसएचओ अब इन्होंने अपनी मर्जी का लगा लिया है। अब जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम अब ख़त्म, अब यूं समझो कि प्राइवेट एक अदालत है और वो इनके अंडर में है। अब इनकी मर्जी है कि जो चाहे फैसले लें उससे, क्योंकि इनको जो मुक्तदरा लाने वाले थे उनका हुक्म था कि आप किसी भी तरह से ये जो आईनी तरमीम है इसको पास कराएं। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं, उनकी बड़ी दिन रात की मेहनत थी। उसके बाद अगर उनके नाना की हिस्ट्री हम उठा के देखें, जिन्होंने ये पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई, तो उनके नाना ने मुल्क को तोड़ा था। एक मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, उसको तोड़ा था। और उसके नवासा ने आइन और कानून को तोड़ दिया, हर तरह की कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी। इसमें सारे मिले हुए थे। हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे पहले आर्टिकल 63 का केस काजी साहब से सुनवाया गया और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता ओपन किया गया। उसके बाद हमने रात देखा सेनेट के अंदर किस तरह सेनेटर को लाया गया, उसके बाद कौमी असम्बली में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग क्यों इस वोटिंग के लिए रिज़र्व में भी बैठे हुए थे। अगर मौलाना साहब थोड़े से भी कुछ ऊपर नीचे होते तो रिज़र्व में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग बैठे हुए थे। लेकिन काजी मौलाना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पिछले 1.5 महीने में हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। हेडलाइन की सुर्खियाँ हो जो अखबार की, तो मौलाना साहब जो है ना अव्वल पेज में थे। तो मौलाना साहब ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों से बड़ी अपनी तारीफ़ें भी कराई, सब कुछ किया, इनको मुलाकातें हुई। और एंड भी यही था, मौलाना फजल रहमान ने वोट इनको ही देना था, क्योंकि मौलाना साहब को पता चल गया था कि अगर मैं वोट नहीं भी देता तब भी इन्होंने एनी तरमीम पास हो जानी है। फिर मेरे जो है ना मुक्तदरा से, या फिर ये जो मेरे पास बार बार आ रहे हैं, इनसे भी रिलेशन ख़राब होगा और मेरी इज़्ज़त भी जाएगी। तो बेहतर यही है कि इज़्ज़त रखूँ, किसी तरीके से इनको जो है ना इनका साथ दूँ। हाँ, उनकी एक तारीफ बनती है कि जो पहले मुसवदा लेकर आ रहे थे, उस मुसवदे तो से चलो हट गए, लेकिन मुसवदे से हटे नहीं। मतलब यूँ समझ लें कि कान को इधर से हाथ लगाओ या पीछे से हाथ लगाओ, वो कहानी वही हुई है, कुछ चेंज खास नहीं की गई। जैसे मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन के हवाले से भी जो है ना मौलाना साहब पहले अटके थे कि आप जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करें, उसके बाद हम आप लोगों का साथ देंगे। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह का अभी तक जो है ना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हाँ, कल की ऐसे चांस हो सकते हैं कि हो सकता है कि जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, लेकिन नहीं होगा। जैसे मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर किसी सूरत इस सिस्टम को बर्दाश्त नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनको आने देंगे। उसके बाद याया अफरीदी साहब हैं, याया अफरीदी भी अगर राज़ी नहीं होंगे तो फिर अमीनुद्दीन खान है, वो आएगा, तो वो सिस्टम का ऑलरेडी हिस्सा है। उसके बाद जमाल मंदोखेल है, वो भी सिस्टम का हिस्सा है। इस ये नहीं कि यूं समझ लें कि जो सिस्टम चाहता था सिस्टम ने वही कुछ कर लिया। वही सारा जो है ना सिस्टम को अपने कंट्रोल में, एक अदलिया आज़ाद थी उसको भी अब जो है ना इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके ऊपर वकला निकलेंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि मैंडेट चोर है, मैंडेट चोरी करके इन्होंने अपनी असम्बली बनाई है, इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है, तो इनके पास मैंडेट ही नहीं था कि किसी आइन को चेंज करते। बहरहाल आइन चेंज हो गया। इसमें मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि बड़े पटवारी लोग जो है ना बड़े खुश हो रहे थे। वो ज़रा ये तो बताएं कि इसमें आम आदमी को क्या फ़ायदा है। जो आप लोग जो खुश हो रहे हैं, जो आइन साजी की गई है, इसमें आप लोगों को क्या फ़ायदा है। ये पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं हुई, ये आम आदमी के फ़ायदे में नहीं हुई, ये आपके मेरे फ़ायदे में नहीं हुई। ये जो ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं, जो भेड़िया हैं, ये इन्होंने अपने फ़ायदे और अपने आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए कानून साजी की है, ये आपके और मेरे फ़ायदे के लिए नहीं हुई।
یہ پاکستان کا بدترین یعنی یوں سمجھ لیں کہ دور پہلے سے کافی ٹائم سے سٹارٹ ہے، اور مزید اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کو مزید جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں اپنے پیروں کے اندر روندتے ہوئے، اپنی مرضیاں کرتے ہوئے، اپنی نسلوں کا مستقبل بناتے ہوئے یہ سیاستدان نظر آئیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جو کہ بعض اوقات کہہ رہے تھے کہ لیڈرشپ کی طرف سے بتایا جاتا تھا کہ ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز ہمارے مضبوط ہاتھوں میں ہیں، وہ ووٹ نہیں دیں گے، تو رات ایسا کیوں ہوا؟ اور کچھ ایسے جو جن لوگوں کا اگر میں نام لوں انہوں نے بھی ووٹ دیا ہے تو بڑی تعجب ہوتا ہے، بڑا شرم ہوتا ہے۔ زین قریشی کے حوالے سے بھی خبریں گردش کاری ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا ہے لیکن یہ جھوٹا ہے، یہ بے بنیاد ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ زین قریشی کا جو زین قریشی کافی دنوں سے لاپتہ تھے، اس کے بعد جب عوام سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف آواز اٹھانے لگی تو انہوں نے ویڈیو بیان دی۔ ارے آپ پہلے بھی بتا سکتے تھے نا، یہ ریزرو میں بیٹھے ہوئے تھے، حکومتی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے۔ یہاں جو ہے نا ہر چیز کے بدلنے کا ایک موسم ہے، ہر چیز چینج ہوتی ہے نا، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، موسم چینج ہوتے ہیں، درختوں کے پتے گرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انسان کے بدلنے کا کوئی موسم نہیں ہے۔ انسان کے اوپر خاص کر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں تو کالے بھیڑیا ہیں، کالے سانپ ہیں، جو کل بار بار مولانا صاحب کہہ رہے تھے کالے سانپ ہیں، کسی کے اوپر ٹچ نہیں کر سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ پھرے ہیں انہوں نے قرآن کے اوپر حلف بھی دیا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، عمران خان کے نام پہ اوپر ووٹ لیا، ان کی کیا پہچان تھی؟ لیکن وہی بات ہے کہ انسان ہے تو انسان کا کیسے بندہ جو ہے نا بھروسہ کر سکتا ہے؟ مبارک زیب صاحب، مبارک زیب نے اپنے بھائی جو شہید ہوا اس کی لاش کو سامنے رکھ کے جب یہ ایوان کے اندر پہلے دن آیا تو اس کے ہاتھ میں عمران خان صاحب کی تصویر اور اپنے بھائی کی تصویر ان کے ہاتھوں میں تھی۔ بھائی کا خون گیا، بھائی کی لاش گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے کل ووٹ دیا۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ ایسے ایسے لوگ بدلے۔ سینیٹر ڈاکٹر زرکا جو ہے نا، اس کا پہلے بھی خبریں پھیل رہی تھی، انہوں نے بھی ایک ویڈیو بیان دیا تھا کہ میں میرے بیٹے کو گواہ کیا گیا، لیکن ان کے پاس ایک بات ہے، جتنے بھی لوگ بدلے ہیں نا، میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، پیسہ ایک ایسا حسین بستر ہے جہاں انسان کے آدرش نظریے ننگے سو جاتے ہیں۔ تو پاکستانیوں کے حوالے سے تو یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ یہ ڈالروں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ ان کے اوپر ہم مطلب عمران خان کے ووٹ دینے والے، عمران خان کا ورک کرنے والے ہزاروں کروڑوں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں جنہوں نے عمران خان کی سپورٹ کی، جو ایسے یوں سمجھ لیں کہ 2 ٹکے کی جن کی اوقات نہیں تھی، جن کو کوئی گھر میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، جن کو کوئی سلام کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا تھا، وہ جب حلقوں کے عمران خان نے ان کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھا، جب وہ حلقوں کے اندر آئے تو ان کو لوگوں نے ووٹ دیا۔ ایک وقت تھا جب اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر ہاتھ رکھتی تھی تو وہ بندہ جیتا جتایا ہوتا تھا، اس بندے کو پتہ تو تھا کہ مجھے اب کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن اب وقت چینج ہو گیا ہے، اب لوگ جو ہے نا، ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے، دوسرا لوگ ایڈوانس ہو گئے، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو گیا ہے، لوگ اب اپنا حق مانگنا چھیننا جانتے ہیں، اپنے حق کے لیے سوال کرنا جانتے ہیں۔ اب وقت چینج ہو گیا ہے، تو اب مقتدرہ سے بات ہٹ کے اب بات یہ ہے نا خان صاحب کے اوپر آ گئی ہے۔ جو سیاست کا سلطان ہے وہ جس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دے تو اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا۔ جو بندے کونسلر بننے کے قابل بھی نہیں ہوتے، وہ ایم این ایز بنے، ایم پی ایز بنے، جن کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن کو گلی میں کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا۔ میں اگر اپنے ڈسٹرکٹ لیا کی بات کروں تو میرے ڈسٹرکٹ لیا نے کلین سوپ کیا، ایک بھی کوئی اور بندہ سیٹ نہیں جیت سکا، ساری پی ٹی اے کی سیٹیں ٹوٹلی، لیکن اس میں ایک بندہ چینج ہو گیا اور مسلم لیگ نون کی طرف چلا گیا، ایم پی اے تھا علی اصغر گرمانی صاحب، فرسٹ ٹائم الیکشن لڑے وہ، جن کو میرے خیال میں چند اگر الیکشن سے پہلے کی بات کریں تو کوئی بندہ اس کو جانتا ہی نہیں تھا، سلام تک بھی نہیں کرتا تھا، لیکن عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا، اس کے بعد وہ اپنی وفاداری اس نے چینج کر دی۔ حالانکہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان جتنے بھی لوگ بدلے ہیں انہوں نے حلف دیا تھا کہ ہم جو ہے نا خان کے ووٹ کو، خان کے جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں، خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ بے وفائیاں ہوئی۔ ان کے لیے قرآن میں نہیں رکھتا، ان کے لیے یہ مجھے کبھی کبھی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ بندے مسلمان بھی ہیں کہ یہ نہیں ہیں۔
جب قرآن کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دو، جب حلف دے دو، تو اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آپ کو جتنا بھی پیچھے پریشرائز کیا جائے، آپ لوگوں کے بزنس مسمار کیے جائیں، کچھ بھی کیا جائے، تو جو وفائیں، جو طریقے ہوتی ہیں، جو آزادیاں ہوتی ہیں، وہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. ان کے لیے لڑنا پڑتا ہے، ان کے لیے خون پسینہ بہانا پڑتا ہے. عمران خان بھی یہ کہتا ہے کہ جو آزادی ہوتی ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا. اور عمران خان تو اس سسٹم سے کبھی ہار نہیں رہا، نہ وہ کبھی جھکنے والا ہے. انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار تسلیم کر لیتا ہے. تو یہ لوگ، میرا نہیں خیال، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو پریشرائز ضرور کیا گیا ہوگا، لیکن ایوانوں کے اندر آ کے تو یہ اپنی صفوں میں بیٹھ سکتے تھے، تب تک پیچھے پریشرائز تھے. ایوان کے اندر تو ان کو زبردستی کوئی بندوق کی نالی کے اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا. لیکن بات پیچھے پیسے کی ہے، ڈالروں کی بات ہے. جس ملک میں چاہو ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے، آپ اپنی وفاداریاں بدلو اور جو ہے نا سسٹم ہماری صفوں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ کہیں لگتا ہے کہ اہل کوفہ کے لوگ کچھ جو بچ گئے تھے وہ پاکستان میں بھیج دیے گئے. تو صورتحال اب یہ ہے کہ سسٹم نے اپنا جو ہے نا پاؤں جما لیے ہیں، اپنی طاقت جما لی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب وقت کے فرعون بھی گزرے ہیں، یزید بھی گزرا ہے، سارے کچھ گزرے ہیں، لیکن خاک ہو گئے ہیں. ان کے ارادے خاک ہو گئے ہیں، وہ مٹ گئے ہیں، لوگ بھول گئے ہیں، ان کا بھولنا بھی بھول گئے ہیں. تو تاریخ کبھی کسی کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کچھ کر کے جاتے ہیں، جو اپنا نام پیدا کر کے جاتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے تو یوں کہیں کہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ سیاست اب اتنا ایک گھٹیا لفظ بن چکا ہے پاکستان کے اندر. ایک یوں کونسلر بھی ہو تو کونسلر کے بھی بندہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ وہ بھی جو ہے نا کونسلر کے بھی اگر وہ جیت جائے تو اس کو جو پر لگتے ہیں. بس اللہ ہی پاکستان کا جو ہے نا حافظ ہے، اور اللہ ہی اس ملک کے اوپر رحم کرے. ہمارا پاکستان جو ہے نا ایک خوبصورت ملک ہے. اللہ نے اس کو ہر فیسلٹیز دی ہیں، ہر چیز دی ہے. اللہ نے اس کو سمندر دیے، دریا دیے، ریگستان دیے، پہاڑ دیے. اللہ نے اس کو سونے کی مٹی بنائی، لیکن اس کو لوٹنے والوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا. ہر جو سیاستدان ہے، جو لوگ سیاست میں آئے، ان کے کاروبار چیک کریں، ان کے بزنس چیک کریں، ان کی اولادیں کے چیک کریں کہ وہ کہاں کہاں پہ ہیں. کبھی کبھی نوکروں کے اکاؤنٹوں میں بھی اربوں اربوں روپے آ جاتے ہیں. جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو کسان ہے وہ کسان مافیا ہو گیا ہے. صورتحال یہ ہے. اب آج تھوڑا خبروں سے ہٹ کے، لیکن جو ریئلٹی ہے، جو ایک اندر کو تکلیف ہوتی ہے نا، جو اندر کا انسان ہے، وہ اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اب آج آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. تو صورتحال کچھ اس طرح ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.